چند سوالات بھی جو ہے وہ اس ویلاگ کے اندر شامل کیے جائیں گے آخر میں چل کے، کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویکینڈز کے اوپر جو ہے آپ کے چند کویسچنز جو ہیں وہ شامل کریں، تو آخری پورشن کے اندر جو ہے اسے شامل کریں گے۔ میں امریکہ اور ایران کے حوالے سے کیا تین اپڈیٹس ہیں، آج ایک بڑا دن ثابت ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں۔ بھارت کے ساتھ جناب بہت برا ہو رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے بھارت کو، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا میں اپڈیٹ آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے دینا چاہوں گا، چونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کا فوکس جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہے کہ وہاں پہ تین اپڈیٹس جو ہیں وہ کیا ہے۔ میری اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ذرائع سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے، تازہ ترین معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ میں تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا جی، سچویشن یہ ہے کہ مختلف شہر جو ہیں ان کی مختلف سچویشنز ہیں بندش کی اور کھلے ہونے کی۔ سب سے پہلے مظفر آباد کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 60% جو ہے 60 to 70% جو ہے وہ مارکیٹس وہاں پہ بند ہیں، لیکن راولہ کوٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ بند بتایا جاتا ہے۔ اس کی سچویشن کچھ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چند شہر ایسے ہیں وہ مکمل کھلے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ مظفر آباد کے حوالے سے جو مجھے اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ تاجران کی ایک کمیٹی جو ہے ان کی وہاں کی انتظامیہ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ دکانیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی 2-3 ریزنز ہیں کیوں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزوں کی شارٹیجز اب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں جو عام طور پہ یہاں پہ جو سامان جاتا تھا 2 مختلف روٹ سے جاتا تھا، ایک تو پنڈی سے اور دوسرا مانسیرا والی سائڈ سے جو ہے جو دوسرا روٹ ہے وہاں سے مظفر آباد جاتا تھا، لیکن وہاں پہ چونکہ اب 6 دن کے اندر جو ہے یہ احتجاج داخل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو سپلائی چینز ہیں مختلف چیزوں کی، خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی، وہ بڑی بری طرح ڈسرپٹ ہوئی ہیں، اور اس کو اب دکاندار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو خریدار ہیں جو ایکچولی یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء، ظاہری بات ہے کھانا پینا تو ہے نا وہاں پہ لوگوں نے، تو وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ یہ سپلائی جو ہے دوبارہ بحال ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے سپلائی کرنے سے کتراتے ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی دنگا فساد ہو جائے اور ان کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جائے یا توڑ پھوڑ کی جائے یا ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ سپلائی اب تک نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اب انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز کو انشور کرنا چاہ رہی ہے کہ جناب ان کو سیفٹی جو ہے پرووائڈ کی جائے اور وہ سپلائی چین اور دکانیں جو ہیں وہ دوبارہ کھلنا وہاں پہ شروع ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق جو راولہ کوٹ کے باہر جو ہے وہ راولہ کوٹ میں پرامن دن گزرا ہے، کوئی کسی قسم کے کلیشز وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن نمبرز جو ہیں وہ اب اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دن کے وقت جو ہے وہ جہاں پہ دھرنا دیا گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک موقع پہ 3000 لوگ ہوئے، پھر ایک موقع پہ 5000 لوگ ہوئے۔ جب وہاں پہ عمر نذیر کشمیری جب وہاں پہ خطاب وغیرہ کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے یہ تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ ہٹتے تھے تو اس کے بعد تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایک بہت بڑا فلیگ مارچ بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ جب وہ فلیگ مارچ کیا گیا تھا تو حالات کافی ٹینس ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ خود اپنی مرضی سے بھی جو ہے وہ انخلا کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر واپس بھی وہاں پر آ کے بیٹھے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق مختلف ذریعوں کے ذریعے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مختلف ذریعے جو ہیں ان کے تھرو دونوں سائڈز کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہو گئے، اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ جو کالعدم تحریک ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے درمیان بیک ڈور آپس میں کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ مطلب طے کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ معاملہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کمیٹی کے اوپر، اس کو فی الفور جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کو اگر آپ فی الفور ختم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بات چیت کا ذریعہ جو ہے وہ کھولا جائے اور اس کے بعد لانگ مارچ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جس طرح ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، جب تک یہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں تب تک باقاعدہ طور پہ اب وفاق کی جانب سے کوئی ٹیم جو ہے ان سے ڈائریکٹ بات چیت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے۔ پابندی لگی ہوئی کسی بھی گروپ کے ساتھ یا کسی بھی گروہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے اب ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جناب یہ جو ہمیں کالعدم قرار دیا گیا ہے اس کو ختم کریں تاکہ اس کے بعد ہم بات چیت کا جو ہے وہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس قسم کا ایویڈنس ان کے خلاف کالعدم قرار دینے سے پہلے دکھایا گیا تھا کہ جناب مثال کے طور پہ اس میں اسلحہ بردار لوگ جو ہیں وہ اس کراؤڈ کے اندر وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی جانب سے اگر کوئی فائرنگ ہوتی ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 10 افراد جو ہیں وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں مختلف حادثات کے اندر، مختلف کلیشز کے اندر، جس میں سے 2 راہگیر بتائے جاتے ہیں اور اس میں سے ایک خاتون بھی تھی۔ تو
یہ جو لاس آف لائف ہے یا جانوں کا ضیاع ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ان سے جب تک اپنے آپ کو آپ الگ نہیں کریں گے، یہ جو اسلحہ وغیرہ اندر داخل ہوا ہے کراؤڈ کے اندر، یہ سب سے پہلے جو ہے یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی معاملات جو ہے وہ کسی طرف آگے جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کیونکہ اتنے دن ہو چکے ہیں، ایک بات جو مجھے کم از کم مختلف ذریعے سے پتہ لگی ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ جناب ان لوگوں کو راولہ کوٹ سے جو ہے کسی بھی صورت جو ہے مظفر آباد نہیں آنے دیا جائے گا، کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جناب دارالحکومت کو جو ہے وہ اس طرح بند کر دیا جائے یا وہاں پہ آ کے جو ہے وہ بیٹھک لگا دی جائے، وہ انتظامیہ جو ہے کسی صورت نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی اپنی جانب سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا کہ جناب فی الوقت مکمل طور پہ جو ہے وہاں پہ امن موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی فون نمبر لگتے ہیں، تاہم سروس کی سست رفتاری کے باعث کالز میں بعض اوقات مسئلہ پیش آتا ہے۔ موسم کی خرابی کے سبب بجلی کچھ دیر کے لیے بند رہی تھی جو اب بحال ہو چکی ہے۔ براہ کرم افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں، بعد میں کیا ہوگا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت تک ہر طرف امن و امان ہی ہے۔ تو یہ جو امن و امان ہے یہ میرا خیال میں تو ایک بلیسنگ ہے، ظاہری بات ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ امن جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پہ قائم رہے۔ سو فار جو ہے وہ یہ اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا یہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ریاست اپنی ریٹ کو قائم کرے گی، کالعدم ایکشن کمیٹی اپنی کال آف کرے ہر طرح سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ وہی جو میں بتا رہا تھا کہ جناب کالعدم جو ہے اسے جو پابندی لگی ہے اسے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی اسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی اس وقت صورتحال اچھی ہے، ریاست اس وقت ایک امتحان میں ہے۔ مظاہروں کے دوران جن کی جانیں گئیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں جب ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تو 14 قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ میری باتوں کو اس وقت ایکشن کمیٹی نے نہ غور سے سمجھا اور نہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اپنی ریٹ کو قائم کرے گی، آپ اپنی کال آف کریں، آپ کے ساتھ ہر طرح سے بات چیت کی جائے گی، اس طرح سے اب مذاکرات ممکن اب نہیں رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کال اپنی جو کال ہے لانگ مارچ کی اسے ختم کرنا ہوگا۔ خواتین اور بچوں کو تحریک کا حصہ بنانے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں وہ بے قصور ہوتے ہیں، انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں، ان کی من پسند باتیں بتائی جاتی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے بھائی جو آج کل کسی جنڈے پر چل رہے ہیں وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کو ضرور پڑھیں جو ریاست سے غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور نفرت انگیز بیانات پر میرپور کے عمران شیخ کے خلاف جو ہے وہ جناب ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے برطانیہ میں عوامی اجتماع میں ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور توہین آمیز بیانات دیے۔ عمران شیخ کے خلاف تھانہ سٹی میرپور کے اندر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جناب الیکٹرانک دستخط کی تقریب جو ہے وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ ہوگی، اور دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور خطے کی صورتحال، امریکہ ایران مذاکرات اور آئندہ علاقائی سفارتی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور ایران کے ممکنہ امن معاہدے سے متعلق شہباز شریف کا بیان جو ہے، وزیر اعظم کا بیان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے شیئر کیا، کوٹ ٹویٹ کیا انہوں نے، اور شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور ایران پہلے سے کہیں زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اس معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان معاہدے کی تکمیل کے فوراً بعد اس پر الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی متوقع ہیں۔ انہوں نے مذاکراتی عمل میں تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے کل معاہدے پر دستخط ہونے ہیں، دستخط ہوتے ہی آبنہ حرمت سب کے لیے کھل جائے گی، جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر ایٹمی مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ اوباما کا ایران سے معاہدہ ایسا آسان، خوبصورت اور ہموار راستہ تھا جو ایٹمی ہتھیار تک لے جاتا اور ایران 6 سال پہلے ہی جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا اور اب تک استعمال بھی کر چکا ہوتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرا ایران کے ساتھ معاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے، یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہونے کی دیوار ہے، اب وہ نہ ایٹمی ہتھیار چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے حاصل کر سکیں گے، چاہے خرید کر ہو یا پھر بھی کسی اور طریقے سے۔ یہ معاہدہ کل دستخط کے لیے تیار ہے اور جیسے ہی اس پر دستخط ہوں گے آبنہ حرمت سب کے لیے کھل جائے گی۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ انہوں نے کہا ہمارا تعلق سابقہ انتظامیہ کے مقابلے میں بالکل مختلف اور بہتر ہے۔ اوباما کی طرف سے انہیں دیے گئے سینکڑوں ارب ڈالر اور $1.7 ارب نقد کے برعکس اس معاہدے میں کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔
مناسب وقت پر جب حالات مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں گے ہم جائیں گے اور ایٹمی مواد جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. سو یہ اس قسم کے دو تیز جو بیانات جو دیے جا رہے ہیں نا, یہ بھی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں آ رہی. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے معاہدے پر ڈیجیٹل اور ریموٹلی دستخط کیے جائیں گے. یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ اپنی نوعیت کے اہم ترین تاریخی معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط کی ضرورت کیوں پیش آئی. مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والی ایک اہم سفارتی ذریعے نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے وفود کے لیے جنیوا میں تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی تھی کیونکہ یہ دستخط دونوں ملکوں کے نمائندوں کو ذاتی حیثیت میں کرنے تھے. ایران کو تاحال امریکہ اور اسرائیل پر اعتماد نہیں اور دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے ایران میں پالیسی ساز ادارے آخری لمحات میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ذاتی حیثیت کے بجائے معاملہ فی الحال ریموٹلی انجام دیا جائے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سفارتی ذریعے نے کہا کہ اگر یہ تقریب جنیوا کے بجائے پاکستان میں رکھی گئی ہوتی تو عین ممکن تھا کہ ایرانی وفد پاکستان آ جاتا کیونکہ ایران کو جن دو باتوں پر تاحال تحفظات ہیں ان میں سے ایک بڑی حد تک دور ہو جاتا. اس ذریعے کے مطابق تہران سے جنیوا تک طویل فضائی سفر کے دوران ایرانی وفد کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر سنگین سوالیہ نشانات ہیں. ایران میں اعلیٰ سطح پر یہ خدشات بھی تھے کہ کہیں وفد کے اس فضائی سفر کے دوران اسرائیل کی جانب سے سبوتاج کا کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے. وجہ یہ ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والے اور حزب اللہ کی قیادت کو مسلسل نشانہ بنانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے تہران کو کسی بھی حد تک جانے کی توقع ہے. سو سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایرانی وفد جو ہے وہ جنیوا نہیں جانا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہاں سے دستخط جو ہے وہ ہم کر دیں گے لیکن ہم فزیکلی جو ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہتے. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے میں اسرائیل جو ہے وہ فریق نہیں بنے گا. ان کے مطابق ایران معاہدے کے لیے امریکہ اسرائیل سے لبنان میں حملے رکوانا چاہتا ہے جبکہ لبنان پر حملے روکنے کے مطالبے پر اسرائیل کا امریکہ سے سخت اختلاف ہے. دوسری جانب معروف امریکی صحافی اور کالم نگار نکولس کرسٹوف نے امریکہ ایران امن معاہدے کی کوششوں پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. نکولس نے ایکس کے اوپر لکھا کہ امریکہ اسرائیل اور ایران تینوں ہی اس جنگ کے دوران غلطیاں کرتے رہے اور کئی مواقع ضائع کر دیے. امریکی صحافی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو داد دیتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اس بات کا بھرپور حقدار ہے کہ اسے غیر متوقع اور ہر دھرم دشمنوں کے درمیان امن کے لیے مسلسل اور انتھک ثالثی کی کوششوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا جائے. اس کے علاوہ جناب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے سے متعلق 1-2 دن میں جو ہے وہ اچھی خبر آئے گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور صلح ہوگی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی نمائندگی کریں گے. انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا ہے. ایسا نہ کرتے تو پٹرول کی قیمت 250 روپے ایک ہی وقت میں جو ہے وہ بڑھ جاتی. ایکسپریس نیوز سے ایک جرنلسٹ ہیں محمد عمیر, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب کا کوٹیشن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کس حد تک صحیح ہے لیکن انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جی سہیل وڑائی صاحب کی عمر اب ریٹائرمنٹ کی ہے, ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, حکومت ٹائم پورا کرے گی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سہیل وڑائی صاحب نے وہ ابھی ریسنٹلی ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جولائی کے بعد جو ہے وہ حکومت کا مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, لیکن اس کو محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. رؤوف کلاسرا صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اس معاملے کے اوپر ایک کامنٹ کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یاد پڑتا ہے کہ ابصار عالم صاحب عائشہ ہارون صاحبہ نے میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا 2004 میں انٹرویو دی نیشن کے لیے کیا تھا. انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. چند دن کے بعد وہ اکیلے پنڈی ریلوے اسٹیشن پر بلوچستان اپنے آبائی گھر جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے. کابینہ کا کوئی وزیر الوداع کرنے بھی نہیں آیا تھا. سب وزیر F8 سیکٹر میں نئے نگراں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے گھر کے باہر قطار میں لگ کر اندر داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اس سے پہلے 1988 میں محمد خان جنیجو بیرون ملک دورے سے لوٹے تو پریس کانفرنس کرنے سے چند لمحے پہلے انہیں بتایا گیا سر اب آپ گھر جائیں گے, وزیر اعظم ہاؤس نہیں. بے نظیر بھٹو کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہی. عارف نظامی کی اس صبح خبر تھی کہ آج ان کی حکومت توڑ دی جائے گی اور شام تک وہ ٹوٹ گئی تھی. صدر فاروق لغاری نے بھی یہی یقین آفتاب شیرپاؤ کو دلایا تھا کہ محترمہ کو جا کر کہیں غیر آئینی قدم نہیں لوں گا. نواز شریف صاحب کو تو 1 چھوڑیں 2 چھوڑیں الٹا 3 دفعہ اس خوش فہمی میں وہ رہے. کہتے ہیں بھٹو صاحب نے بھی کرسی پر ہاتھ مار کر کچھ اس طرح ملتے جلتے الفاظ کہے تھے کہ یہ بہت مضبوط ہے. قبلہ محسن نقوی کی اس یقین دہانی کو اس ماضی کے تناظر میں پڑھا جائے یا اس دفعہ تاریخ تھک ہار کر دوبارہ
دہرائے جانے کو تیار نہیں ہے اور وہ تاریخ کا بے رحم پہیہ موڑ دیں گے. سو ظاہری بات ہے اس کا تو انتظار کرنا پڑے گا کہ کون جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، جن کی پچھلے دنوں بتایا گیا ہے کہ ایک سرجری ہوئی تھی اور وہ کئی دنوں سے جو ہیں وہ پبلک آئی سے بالکل دور تھیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مطلب ریسٹ کر رہی تھیں اور وہیں سے جو ہے وہ معاملات کو سنبھال رہی تھیں. تو آج میری ایک بڑی امپورٹنٹ سورس سے جو ہے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب پیر سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگی ہیں اور جو روٹین کی میٹنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی اب وہ کال کرنا شروع کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اب ذرا بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور بھارت کو جناب بڑی سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس وقت ہم نے جو انڈین چینلز کو جو مانیٹر کیا ہے اس میں جناب مودی کو بڑی ٹکا کے وہاں پہ گالیاں پڑ رہی ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب مختلف جو آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہاز تھے ان کے اوپر امریکہ نے اٹیکس کیے. 3 مختلف جہاز ہیں ان میں سے، اور ان جہازوں کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی انڈین سیلرز جو ہیں وہ وہاں پہ سوار تھے اور ان کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے فون پر بات کی، جس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج شام امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی. میں نے خلیج میں امریکی بحریہ کے حملوں پر ہندوستان کے سخت احتجاج کو دہرایا جس میں 3 ہندوستانی ملاح ہلاک ہوئے تھے. تجارتی جہاز رانی کے خلاف ایسے مہلک اقدامات جائز نہیں ہیں. جس کے بعد امریکی حکام نے اپنے آفیشیل بیان میں، اب غور سے سنیے گا، اس کے بعد امریکی حکام نے اپنے آفیشیل بیان میں امریکی بحریہ کے ان حملوں پر معذرت کرنے سے انکار کر دیا جن میں 3 ہندوستانی ملاح مارے گئے تھے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر سے بات کی. دونوں عہدیداروں نے آبنہ ہرمز میں حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا. امریکی سیکرٹری خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام تجارتی جہازوں کو امریکی افواج کے احکامات کی فوری طور پر تعمیل کرنی چاہیے. امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی اور ایرانی تیل کی غیر قانونی نقل و حمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا چلو دوڑ جاؤ یہاں سے. اسی طرح اب آئندہ بھی اگر کوئی جہاز تم لوگوں کا یہاں سے گزرا نا، یا تمہارے وہاں پہ اس کے اوپر سیلرز جو ہیں یا ملاح جو ہیں وہاں پہ موجود ہوئے، تو اسی طرح گولہ باری جو ہے وہ ہوگی. سانو نہ دسو سی کرنا ہے. تو بڑی منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک طوفان وہاں پہ آیا ہوا ہے. اور بھارتی صحافی سشانت سنگھ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، لک ایٹ دا پبلک اسٹیٹمنٹ ریلیز بائی روبیو، دس از واٹ دس لاٹ مودی دوول اینڈ جے شنکر ہیو ریڈیوسڈ انڈیا ٹو unable to protect Indian lives and being threatened when one of them tries to mildly object about it. Modi's silence of course is the most galling. سو بیسکلی ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں، یہ اوقات ہماری رہ گئی ہے کہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹا سا احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی مت کریں اس طرح کی بیماریاں جو ہے مت کریں. ہمارے 3 جو ہے وہ ہندو بھارتی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ایسے ہی ہوگا، آپ جو ہے خبردار یہاں سے گزرنے کی جو ہے کوئی کوشش نہ کریں. انہوں نے کہا یہ 2 ٹکے کی اوقات ہے آپ کی، یہ 2 ٹکے کی اوقات ہے کہ انڈیا کا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس کو بات کرتا ہے اور وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ بیان جاری کرتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بھارتی سیاستدان ششی تھرور نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ سرکاری امریکی بیان پڑھ کر بہت زیادہ دھچکا لگا، جس میں بے گناہ ہندوستانی جانوں کے نقصان پر افسوس یا تعزیت کا کوئی اظہار نہیں ہے. دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اہم آبی گزرگاہوں پر سفر کرنے والی تقریباً ہر تجارتی جہاز پر ہندوستانی عملہ سوار ہوتا ہے. کیا اب ان سب کو امریکی میزائلوں کے لیے جائز ہدف سمجھا جائے گا؟ یہ طریقہ ناقابل قبول ہے اور مجھے امید ہے جے شنکر نے مارکو روبیو سے ایسا ہی کہا ہوگا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی کہا ہوگا. تو یہ جناب جو ہے وہ خبر سامنے آئی. دوسری جانب بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے، انہوں نے BBC کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس میں بالی ووڈ کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. بیسکلی ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے جنرل صاحب آپ کی فیورٹ جو ہے وہ وار مووی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی دی لانگسٹ ڈے. یہ مجھے کافی پسند ہے کیونکہ یہ حقیقت کو جو ہے وہ پورٹرے کرتی ہے، حقیقت کے کافی زیادہ قریب ہے. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جو بالی ووڈ کی البتہ جو فلمیں ہوتی ہیں وہ غلط چیزیں پورٹرے کرتی ہے. ان سے سوال ہوا کہ آپ کوئی ایسی بالی ووڈ فلم ہے جو آپ کی فیورٹس میں شامل ہو؟ تو جنرل نروانے نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس میں سچائی نہیں دکھاتے، اور سچائی یہ ہے کہ وار از اے بلڈی گیم. وہ اس کو رومانٹک بنا کر دکھاتے ہیں جس سے لوگوں کو غلط تاثر ملتا ہے کہ جنگ ایک عام چیز ہے. ایسا نہیں ہے. کسی پر جنگ مسلط کرنا یا حملہ کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. تو یہ بیسکلی اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا سنی دیول وغیرہ کی فلمیں، اور ان لوگوں کی جو فلمیں ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے وہ بنانے کا کہ جناب بس انڈیا کی فوج جو ہے وہی سب کچھ کرتی رہتی، باقی سارے بھاویں چینی ہوں پاکستانی ہوں کوئی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو ان کو جو ہے وہ بیسکلی ریالٹی چیک ان کے اپنے انڈین آرمی چیف نے دے دیا کہ بندے دے بچے بڑھوں یہ وار ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ جس طرح تم نے سمجھا جناب ہیرو کی جو ہے وہ اس طرح انٹری ہو رہی ہے. آپ کچھ کویشچنز جو ہیں وہ آپ کے ایڈ کر لیتے ہیں. صابر سلطان صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی آپ نے کھیلوں کے بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ میں تو کوئی گولڈ میڈل نہیں جیتا جا سکتا, مہربانی فرما کر ماہانہ ہو جو 40,700 روپے والی خبر پر بھی تجزیہ کریں, کیا اتنے روپے میں گھر چلتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں چلتا بھائی, بالکل بھی نہیں چلتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا آپ کی جو موجودہ حکومت ہے کیا اس کا غریب انسان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ 40,700 تو آپ چھوڑ دیجئے نا, کیا اس ملک میں 40,700 کی تنخواہ کو انشور بھی کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے نا. اب باقی تو پیسوں تو آپ چھوڑ ہی دیجئے. کیا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ منیمم 40,700 روپے پہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہی حقیقت ہے کہ نہیں کرتا. تو 40,700 کے اوپر کیا گزر بسر ہو رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہو کہ ان لوگوں کے جتنے بھی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز ایم پی ہیں نا, سب کو کہیں کہ اپنے پورے اس ٹینیور میں, زیادہ مشکل کام نہیں ہے, پورے اس ٹینیور میں 40,700 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑائیں اور ان سے کہیں گھر چلائیں. اب اس کے اوپر یہ جو ٹائم ہے نا, ٹائم ہے 365 ہے نا, چلیں 365 دن ہوتے ہیں نا, اور کچھ نہیں تو آپ تمام ایم این ایس کو کہیں کہ ایک ایک دن نا, ایک ایک ایم این اے وہ 40,700 روپے میں اپنا جو ہے نا مہینہ گزار کے دکھائے. بہت مشکل کام ہے, ہو ہی نہیں سکتا, مشکل کا کام ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ ریاض خالد صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی یہ کوئی جتھا نہیں بلکہ تمام کشمیری قوم اکٹھی ہے, جن 12 نشستوں کا معاملہ ہے اگر انہیں رکھنا اتنا ضروری ہے تو پھر متناسب نمائندگی کے تحت کم کر کے 4 یا 6 رکھ دی جائیں. میرا سوال ہے کہ کیا کشمیر سے زیادہ اہم یہ 12 نشستیں ہیں؟ ریاض صاحب میں اب آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو آفر دی گئی ہے, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 12 کو کم کر کے اس کو 6 کرنے کی آفر عوامی ایکشن کمیٹی کو دی گئی تھی. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں مانیں گے. اب کیا کریں بتائیے؟ جو حل آپ خود ریاض صاحب آپ بتا رہے ہیں نا, یہ آفر ان کو دی گئی تھی, انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی. اب بتائیے اس کا سلوشن کیا ہے پھر؟ رانا مسرور صاحب نے سوال کیا, آزاد کشمیر کی حکومت کا عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کے بارے میں موقف اپنی جگہ, لیکن سوال ہے کہ آزاد کشمیر کی پوری قوم کیوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کے دیگر مطالبات کافی جائز ہیں. مطلب آپ جو ان کے عوام سے متعلق جو مطالبات ہیں, میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں بہت جائز ہیں, لیکن ان جائز مطالبات کو پورا کرنے کا طریقہ کار غلط ہے. میرا اعتراض اس کے اوپر ہے. ان میں سے کچھ مطالبات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو کئی سال لگیں گے پورا ہونے میں, وہ یوں کر کے 12 گھنٹے میں نہیں کمپلیٹ ہو سکتے. اور ان باقی مطالبات کے اندر جو ہے وہ کچھ آپ اس طرح کی باتیں اگر کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ جناب آپ تو ایکچولی پاکستان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان کی جو آپ کے ساتھ ایک بردرہڈ ہے آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے باقی مطالبات سے نظریں ہٹ جاتی ہیں اور اس ایک مطالبے کی طرف ساری نظر چلی جاتی ہے. مسئلہ اس بات کا ہے. اس کے علاوہ زنیر انور کا سوال ہے, جی منصور بھائی ہر طرف سے معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا واقعی اب ایران امریکہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان میں پٹرول کتنے کا ملے گا؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو جی بالکل لگ رہا ہے کہ جنگ تو ویسے جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے, لیکن سینسٹیو ہوگا یہ معاملہ, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی بھی شرارت کسی وقت بھی کر سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. آپ نے سوال کیا معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان میں پٹرول کتنے کا ملے گا؟ سانو ایڈی جلدی نہیں فرق پینا ہے, تانوں میں کلیئر کر دیں. آپ یہ مت سمجھیے گا پٹرول جو ہے وہ 100 روپے سستا ہو جائے گا صرف اس لیے کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں اگر کوئی معاہدہ سائن ہو گیا. تو یہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوتے نا کئی ہفتے لگ جانے ہیں, بلکہ مہینے لگ جانے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے سے ابھی سے بتا دوں. جب تک پوری طرح سپلائی چین جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ نہیں ہوگی آئل کی, یہ تب تک پٹرول کی قیمت واپس مطلب 27 فروری سے کی جو صورتحال تھی, 28 سے پہلے 28 کو جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو, اس سے پہلے کی صورتحال میں آنے میں کئی ہفتے لگ جانے اس بارے میں. یہ میں آپ کو بھی سے پروٹیکٹ کر کے بتا دوں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.